شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر دور سہانا ہے علماء دیوبند کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، تذکرہ چل رہا تھا قیامت کی علامت کا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو یہ چیزیں پائی جائیں گی۔ ان میں سے 90 علامت جو ہے وہ یغیظ العلم غیظاً، اور 91 ویفیض الجہل فیضاً، کہ علم کا سرچشمہ سوکھ جائے گا، علم کی کمی ہو جائے گی اور جہالت عام ہو جائے گی۔ اور غضب کی بات یہ ہے کہ لوگ جانکار آدمی سے پوچھیں گے بھی نہیں۔ میں موٹی موٹی بات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جیسے کہ ہم لوگ کے علاقہ میں اتنا زیادہ علم نہیں ہے، بدعات وغیرہ کا زور زیادہ ہے۔ میں نے جوان عورتوں کو دیکھا کہ وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہی ہیں، تو میں نے پوچھا کہ آپ لوگ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں، جبکہ قیام فرض ہے کہ جس آدمی کو کھڑے ہونے کی طاقت ہو اور کھڑا ہونے کے طاقت کے باوجود بیٹھ کر کے نماز پڑھے تو اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پیر صاحب نے یہ مسئلہ بتایا کہ عورتوں کا بدن ننگا ہوتا ہے، یا تو اندر وہ پہن کر کے جانگیا وغیرہ نماز پڑھیں، ورنہ ساڑی کے اوپر بدن ننگا ہوتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھیں گے، کھڑے ہو کر کے نماز جائز نہیں ہوگی۔ تو سوچئے کہ جو عورتیں طاقت کے باوجود بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہی ہیں، وہ تو گویا کہ نماز پڑھ ہی نہیں رہی ہیں، ان کی نماز ہی نہیں ہوئی ہے۔ جس طرح جو آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں، اسی طرح بغیر رکوع سجدہ کے نماز پڑھے نماز نہیں، اسی طرح بغیر قیام کے نماز پڑھے اس کی نماز ہی نہیں۔ بیٹھ کر کے اس وقت اجازت ہے جبکہ کھڑے ہو کر کے طاقت نہ ہو۔ اسی طرح بے پردگی کے ساتھ ان سے ملنا، یہ ساری کی ساری جہالت کی باتیں ہیں۔ اسی طرح تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھے کہ ایک جانور میں 8 آدمی شریک ہو گئے اور 8 آدمی مل کر کے ذبح کیے۔ ذبح کرنے کے بعد مسئلہ بتایا گیا، کسی سے پوچھا کہ ایسا کرو، ذبح کر لیے ہو، اب ایک آدمی کو ہٹا دو، قربانی ہو جائے گی۔ حالانکہ 8 آدمی کے شریک ہونے کی وجہ سے کسی کی قربانی ہوئی ہی نہیں۔ اسی طرح عام مسجدوں کے اندر جس کی داڑھی کٹی ہوئی ہو 1 مش سے کم، یا جو داڑھی منتا ہو، جس طرح داڑھی کاٹنے والے کی امامت مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہے، اسی طرح جو آدمی داڑھی کٹاتا ہو یا داڑھی منتا ہو اس کی اذان دینا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ امام کے پیچھے تو لوگ اعتراض کریں گے، لیکن اذان دینے والے کے پیچھے کوئی حرج نہیں، داڑھی منڈے آدمی نماز اذان دے رہا ہے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔
اسی طرح ایک مولانا صاحب میرے سامنے بتلا رہے تھے، میں چھوٹا ہی تھا اس وقت، عربی اول میں پڑھتا ہوں گا، کہ جو آدمی غریب ہو اور شادی کے لیے خرچ نہ ہو تو لڑکی والوں سے کیش اور نقدی لینا جائز ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس طریقے سے جہالت، یا اسی طرح بہت سارے لوگ مسئلہ بتا دیے کہ جو آدمی نظر مانے اس کی نظر پوری کرنا ضروری نہیں، یہ اللہ کو رشوت ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہیں، اس کو کتنی بیان کی جائے کہ اللہ کے نبی جو فرمائے کہ وَيَفِيضُ الْجَهْلُ فَيْضًا، کہ جہل عام ہو جائے گا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، اور جہالت اتنی کثرت سے پھیلے گی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وَالشِّتَاءُ قَيْضًا، اور یہ بھی ہے کہ جاڑے کے موسم میں گرمی لگے گی۔ 93 علامت کہ جاڑا کا موسم ہوگا۔ پہلے زمانے میں آپ لوگ خود یاد کریں کہ نومبر میں کیا عالم ہوتا تھا، لیکن یہ پنکھا چلانے کی ضرورت کہ جب جاڑے قیامت جب قریب ہوگی تو جاڑے کے موسم کے اندر بھی گرمی لگے گی، یہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ حتیٰ یجہر بالفحشاء، اور فحش، حرام کاری، عیاشی، فحاشی اور بے پردگی، بے حیائی روڈ کے اوپر اور سڑک کے اوپر ظاہر ہوں گے، اور اس طریقے سے لوگوں کے اندر بے حیائی پھیل جائے گی کہ دیندار گھرانے بھی ابھی پریشانی کے بے حیائی کو روکا کیسے جائے گا۔ بے حیائی جو دن بدن بڑھتے جا رہی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے جو آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وَيَقُومُ الْخُطَبَاءُ بِالْكِذْبِ فَيَجْعَلُونَ حَتَّى لِشِرَارِ أُمَّتِي فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِذَلِكَ وَرَضِيَ بِهِ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ۔ یہ بھی قیامت کی علامت ہے کہ جو منبر پر بہت سارے لوگ یا اسٹیج پر تقریر کے اسٹیج کے اوپر بہت سارے خطیب ایسے پیدا ہوں گے جو غلط روایات بیان کریں گے، جھوٹی حدیث بیان کریں گے، من گھڑت قصے بیان کریں گے۔ جیسے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں لوگ اس کے دلیل میں کہ اولیاء اللہ جو ہیں ان کے قبر پر چادر وغیرہ چڑھانی چاہیے، یہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا سے پوچھا گیا کہ کس کا مرتبہ زیادہ ہے، تو لوگوں نے کہا فلاں جوگی کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور فرمائے کہ اللہ، میرا مرتبہ سے زیادہ بڑا مرتبہ اس کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جاؤ ایک تشتری اور چاقو لے کر کے اور کہو کوئی آدمی اللہ کے نام پر بدن کو کاٹنے والا ہے؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام آواز لگائے تو وہ جوگی اور بزرگ نکلے اور انہوں نے کہا کہ کہاں سے گوشت مانگے؟ تو بولا یہ تو نہیں بتائے، اور پورا جسم سے گوشت کاٹ کاٹ کر کے بوٹی ایک ایک دے دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے موسیٰ دیکھو اس کا مرتبہ بڑا ہے کہ اس نے میرے نام پر اپنے جسم کو کاٹ دیا، حالانکہ جتنی بھی احادیث کی کتاب، روایات کی کتاب، کسی کتاب کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے، یہ من گھڑت واقعات۔ یا اسی طرح لکڑہارے کے بیوی کا، یہ بھی میں کسی کتاب کے اندر واقعات نہیں پڑھا۔ تو اللہ کے رسول جو 1400 سال پہلے بیان کیے تھے کہ لوگوں کے اندر خطبہ ایسے پیدا ہوں گے آخر زمانے کے اندر جو غلط حدیث، من گھڑت حدیث، مطلب پرستی کے لیے جھوٹ موٹ کے گھڑ کے حدیث، اگرچہ اس سے نبی کی توہین ہوتی ہے کوئی فرق نہ پڑے، لیکن اس طریقے سے جھوٹ موٹ کے حدیث بیان کریں گے، اور میرے جو نااہل لوگ ہیں اس کے لیے وہ درجہ ثابت کریں گے۔ تو اللہ کے رسول یہ بھی بیان فرمائے کہ جو ایسے جھوٹے واعظین، جو ایسے جھوٹے مقررین، اور جو اس طریقے سے جھوٹے واعظین کی باتوں پر رہے گا، اور جو علماء حق اور صحیح حدیث کو بیان کرنے والے اس کی بات نہیں مانے گا،
تو اللہ کے رسول فرمائے کہ ایسا آدمی لم یرح رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ ماشاءاللہ یہ شہر ہے، شہر کے اندر پڑھے لکھے عقل مند ہوتے ہیں، یہاں پر لوگ یہ ٹھگ نہیں سکتے ہیں، آپ لوگ پکڑ لیں گے، لیکن دیہاتوں کے اندر جا کر کے ان پڑھ علاقوں کے اندر اس طریقے سے لوگ غلط حدیث، جھوٹی حدیث، من گھڑت واقعات، جھوٹی باتیں اور لن ترانی بکتے ہیں کہ آپ لوگ ان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جھوٹی حدیث، غلط حدیث اس طریقے سے لوگ بیان کرتے ہیں۔ میں نے خود اور ہم جیسے آپ لوگ کا ہے یہ قرآن اور حدیث کی بات سننا پسند کرتے ہیں، بعض دیہات کے علاقوں میں نے بیان کیا قرآن میں، آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں زیادہ تر قرآن اور حدیث کو بیان کرتا ہوں کہ اپنی بات بولنے میں غلطی ہوگی، اس لیے اللہ اور رسول کی بات بولی جائے۔ تو بعض علماء کہے کہ کیا فائدہ ہے عوام کے سامنے قرآن اور حدیث بیان کرنے سے، نعوذ باللہ۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول جو بیان فرمائے 1400 سال پہلے کے لوگ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے جھوٹی روایات، غلط حدیث اور جھوٹی باتیں بیان کریں گے، آج اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس لیے جو لوگ خاص کر کے یہ چترویدی لوگ جو چوچ رٹ لیے اور ادھر انترانی لنترانی بکتے ہیں، اس لیے امت کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اچھا بیماری یہ ہے کہ اگر ایسے لوگ جو جھوٹی حدیث بیان کرتے ہیں، غلط بات بیان کرتے ہیں، غلط مسئلہ بیان کیجئے، ان کے خلاف نشاندہی کیجئے تو کہیں گے کہ فلاں صاحب جلتے ہیں ان سے، کیا مصیبت آ گئی۔ تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 1400 سال پہلے، وہ آج ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول فرمائے وَاقْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، کہ مرد مرد سے کفایت کرے گا اور عورت عورت کے لیے کافی سمجھے گی، یعنی ہم جنسی کا جو بیماری ہے، اور نعوذ باللہ بعض ملکوں کے اندر یہ کورٹ کے اندر اور بل یہ پاس ہوا، قانون یہ پاس ہوا، ان کے دستور میں یہ لکھا گیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر صحابہ اور صحابیات اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن 1400 سال بعد آنے والا کہ ہم جنسی کا بیماری اور مرد مرد سے شادی کرے اور عورت عورت سے، عورت کو مرد کی نہیں اور مرد کو عورت کی ضرورت نہیں، اللہ کی رسول کی کیا وحی تھی۔ اور یہ بھی لوگوں کے لیے ایمان لانے کے لیے کافی ہے کہ حضور کتنے سچے ہیں کہ 1400 سال بعد میں آنے والی بات ابھی بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم لوگ آج افسوس کرتے ہیں، بڑے دیندار لوگ مجھ سے تذکرہ کیے کہ مفتی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، ہم جنس پرستی کا علاج کیا ہے؟ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کے رسول 1400 سال پہلے بیان کیے، ہم لوگوں کو ایمان رکھنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، دنیا والے بہکتے ہیں تو بہکنے دیجئے، ان کی فکر نہیں کرنا ہے۔ اور ایک بخاری کے اندر یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منہ ام من الحلال ام من الحرام، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو بھی مال و دولت حاصل کریں گے ان کو پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ حلال ہے یا حرام، بس ان کو پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، بلڈنگ چاہیے، ان کو جائیداد اور پراپرٹی چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول فرما چکے، چاہے وہ حرام کا ہو، حلال کا ہو، ڈکیتی کا ہو، چوری کا ہو، جس شکل میں بھی ہو۔ یہاں تک کہ بعض لوگ نعوذ باللہ ایسے بھی ملتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر حلال کو صرف سمجھا کافی اکتفا کیا جائے، حلال کے پیچھے رہا جائے تو بیوی بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا، دنیا کے معاملات کیسے حل ہوں گے؟ پھر میں ان کو سمجھاتا ہوں۔ تو اس طریقے سے لوگ کہ نماز پڑھیں گے اور بجنس چھوڑ دیں گے، کام کیسے چلے گا؟
تو اللہ کے رسول جو فرمائے کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگوں کو بس مال چاہیے، چاہے حرام کا ہو یا حلال کا ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور یہ دور آ گیا۔ بعض لوگ ارے حرام ہو یا حلال لاؤ پہلے پیٹ بھریں گے، اس طریقے سے بعض لوگ جملے بولتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم لوگوں کو یہ دور آ چکا ہے کہ یہ ایسا عمل ہرگز نہ کریں، بلکہ یہ سمجھے کہ حلال کے اندر برکت ہے اور حرام کے اندر بے برکتی ہے۔ دنیا میں آپ ایک بھی آدمی ایسا نہیں دکھا سکتے ہیں کہ حرام کے ذریعے اس کو سکون ملا ہو، اگرچہ وہ کروڑوں کی بلڈنگ اور جائیداد کھڑا کر لیا ہو، لیکن وہ حرام کا ہو تو کبھی بھی اس کو سکون نہیں، چین نہیں، ٹینشن، الجھن، پریشانی، بوریت اس کے مقدر میں لکھی رہتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، حرام سے بچنے کی کوشش کریں اور حلال کو اختیار کریں۔ اسی طرح ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی شریف کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے رسول فرمائے لیاتین علی الناس زمان لا یبقى احد الا آکل الربا فإن لم یاکلہ اصابہ من بخارہ او کما قال، کہ ایک زمانہ لوگوں پر آئے گا جو سود کھائیں گے۔ عام طور پر اکثر لوگ سود کا معاملہ کریں گے، انٹرسٹ کا پیسہ کھائیں گے۔ اگر جو آدمی دیندار ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، اگر وہ سود سے بچ جائے، انٹرسٹ سے بچ جائے، بیاج سے بچ جائے، تو اس کا دھواں سے نہیں بچ سکتا ہے۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ اے لوگو، اخیر زمانے کے اندر سود کا عام طور پر لین دین ہو جائے گا، سود کو اتنا بڑھاوا دے دیا جائے گا، بیاج کا معاملہ اتنا عام ہو جائے گا کہ بڑے بڑے لوگ نہیں بچ سکیں گے۔ اگر سود سے بچ بھی جائے، اس کے دھواں اور گیس سے نہیں بچ سکتا، یعنی کسی نہ کسی طرح اس میں ملوث ہو سکتا ہے۔ اس لیے میری امت کے لوگوں، اگر ایسا دور آ جائے تو مکمل اپنے آپ کو تم لوگ بچانا۔ بلکہ نعوذ باللہ بعض جاہل مولوی یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ارے لڑکا والے تو حرام کے مانگتے ہیں نا، اس لیے تم لوگ بیٹی کے نام پر فکس کرو پیسہ، 2 لاکھ جمع کیا، 5 لاکھ ملا، 3 لاکھ جو انٹرسٹ ملا یہ تمہارے لیے حلال ہے، حرام کا پیسہ حرام لڑکا کو دے دو۔ میں بار بار اسی لیے مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ دیکھیے، اگر کوئی آدمی حرام کو حرام سمجھے تو ایمان باقی رہے گا، صرف گناہ ہوگا، اور نعوذ باللہ اگر حرام کو حلال سمجھے تو ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ لڑکا والے کیش نقدی ڈیمانڈ کرتی ہیں، وہ حرام ہے، قیامت کے دن اس کا پتہ چلے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ جو آدمی اس طریقے سے سود کو جائز قرار دیتا ہے، حرام چیز کو، جس کے دیکھیے قرآن اور حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، 2 گناہ ایسے ہیں جس کے بارے میں اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ ایک تو سود کھانے والے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، کہ جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ سوچئے کہ جو آدمی اللہ سے لڑائی لڑے، اللہ سے دشمنی کرے، اللہ کے مقابلے میں لڑے، وہ آدمی تباہ و برباد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر کاش کہ مسلمان صحابہ کے طرز پر، تابعین کے طرز پر دینداری کے ساتھ آج تجارت کو کرتے اور ان کے طرز کے اوپر کرتے، تو جس طرح مسلمانوں کی ایک زمانے میں توتی بولتا تھا، ان کے کاروبار ترقی کے اندر تھے، ان کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں تھا، اسی طرح امانت داری کے ساتھ مسلمان کرے، ان کو کبھی نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میرے دوستو یاد رکھنے کی چیز ہے۔ تو یہ فتویٰ دے دینا کہ حرام مال ہے، لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں، حرام کا پیسہ کماؤ اور حرام میں خرچ کرو، یہ بھی غلط ہے۔ تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ابھی تک 97 علامت کا تذکرہ ہوا،
ان تمام علامت کا حاصل یہ ہے کہ ہم لوگ ان تمام بیماریوں سے بچنے کی کوشش کریں. یہ قیامت کی علامت کا بیان کرنے کا مقصد ہے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے 98 علامت یہ ہے لیاتین علی الناس زمان یکون ہمت احدہم فیہ بطنہ و دینہ ہوا، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کا مقصد زندگی جو ہے بس پیٹ بھرنا، کہ کسی طرح ہم لوگوں کا پیٹ بھرے، خرچہ چلے، چاہے حرام کا ہو، حلال کا ہو، ڈکیتی کا ہو، چوری کا ہو، غبن کا ہو، سود کا ہو، سٹے کا ہو، جس طریقے کا بھی ہو، بس پیٹ بھرنا چاہیے. یہ قیامت کے قریب مقصد زندگی، ایمس اور آبجیکٹ لوگوں کا بن جائے گا کہ بس پیٹ بھرنا چاہیے، روٹی کپڑا مکان، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. وَدِينُهُ هَوَاهُ، اور ان کا دین ان کا خواہش بن جائے گا کہ دین کے اپنی خواہش کو دین کے مطابق لوگ نہیں بنائیں گے، جبکہ حدیث میں اللہ کے رسول کا مطالبہ ہے، اللہ کے رسول کا ڈیمانڈ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم لوگوں کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے مطابق بن جائے. تمہاری خواہش چلنا پھرنا، مرنا جینا، تجارت، بیوی بچوں کے سامنے، یعنی تمہاری خواہشات شریعت کے مطابق بن جائے. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنے خواہش کو بنا لیا؟ تو جب من میں آیا تو مثال کے طور پر کہ 8 رکعت تراویح کی باری آئی تو حضرت عمر کے قول کو نہیں مانیں گے، وہ صحابی رسول ہیں. اور وہی ٹوپی کی بات آتی تو نہیں، صحابی رسول کا عمل ہے، یعنی خواہش کے مطابق کہ جیسا من کرے گا اس کے مطابق زبردستی حدیث کو فٹ کریں گے، اور خواہش کے مطابق حدیث سے اپنے من کے مطابق دین کو بنائیں گے. یہ اللہ کے رسول جو 1400 سال پہلے بیان فرمائے، آج اپنی آنکھوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ قضائے عمری نہیں ہے، جبکہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، ابن ماجہ 6 کتاب کے اندر باب قضاء الفوائد کہ جو نماز چھوٹ گئی ہے قضائے عمری کرنی پڑے گی، اور یہ کہتے نہیں قضائے عمری کا ثبوت نہیں ہے. تو یہ جو اللہ کے رسول فرمائے 1400 سال پہلے کہ ان کا دین، ان کی خواہش کہ جو ان کو سہولت، یہ اہل ہوا، اہل خواہش، نفس کے پجاری نام لیتے ہیں حدیث کا، اور در پس پردہ ان کے اندر نفسانیت، خواہشات، نفس امارہ کی غلامیت ان کے اندر بھری ہوئی ہے. تو یہ جو اللہ کے رسول 1400 سال پہلے بیان فرمائے کہ ان کی دین، ان کی خواہش اور ان کا مقصد حیات، مقصد زندگی پیٹ بن جائے گا اور کوئی مقصد نہیں ہوگا، یہ جو 1400 سال پہلے بیان فرمائے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس لیے میرے دوستو، یہ تقلید کا ایک بہت بڑا اہم مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے دین کو اپنے خواہش کے مطابق نہ بنائیں، بلکہ اپنے خواہش کو اپنے دین کے تابع بنا دیں. جو اللہ کے رسول نے مطالبہ کیا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ بن جائے. تو وقت کی قلت کی وجہ سے آج 98 نمبر تک کا بیان ہوا، 90 سے لے کر کے 98 تک انشاءاللہ بقیہ علامات قیامت آئندہ جمعہ بیان کی جائے گی. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ان بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.